بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں امتیاز بلوچ اور سلسلہ ہے جہان ادب. اور آج جہان ادب کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے وہ خاص طور پہ ماہ صیام کی نسبت سے نعتیہ مشاعرہ ہے. اور نعتیہ مشاعرے میں ہم نے جن شعراء کو آج دعوت دی ہے ان میں ہمارے ملتان اور ملتان کے ساؤتھ کے وسیب کے 3 ایسے چنیدہ اور مایہ ناز شعراء ہمارے درمیان موجود ہیں. میں تعارف کی طرف چلتا ہوں. راجہ کوثر سعیدی. راجہ کوثر سعیدی ہمارے اس وسیب کا نہ صرف بڑا نعت گو شاعر ہے بلکہ ایک ایسا ٹیچر ہے جس نے بزم ادب گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ملتان میں ایک طویل عرصے تک بزم ادب اور طلباء کا تعلیم کا، تربیت کا اور انہیں بولنا سکھانے کا ایک بڑا اچھا فریضہ سر انجام دیا. اور ان کا نعتی مجموعہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور انہوں نے بڑا اچھا ایک ان کا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ مجموعہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، بہت پہلے آنا چاہیے تھا. ایک اور کتاب بھی آنے والی ہے. ہمارے دوسرے دوست جو اس وقت ہمارے مہمان موجود ہیں، کہتا ہوں نعت، مامون طاہرانہ. مامون طاہرانہ کو ان کی جو ایک خاص بات ہے دوستو، وہ نہ صرف شاعر ہیں غزل کے، نعت کے، نظم کے، بلکہ ان کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ ایک کتابیں، چیزیں پرانی اور دوستوں کو جمع کرنے کا اور مختلف پروگرامز میں جو ادب کے حوالے سے انہیں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوج سریا کے نعتیہ مجموعے کے خالق اشر حسن کامران. آپ انکم ٹیکس میں رہے آفیسر ہیں اور بہت اچھے نعت گو ہیں، معروف براڈ کاسٹر ہیں اور ایک زمانہ آپ کو جانتا ہے. اور ٹی وی اور ریڈیو کے شوز اور ملتان ریڈیو کی جو ہسٹری ہے اس ہسٹری میں ہمارے اشر حسن کامران بھی شامل ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا بلوچ صاحب، بہت شکریہ. اچھا، ہمارا جو سلسلہ ہے جہان ادب، اس میں آج کا ہمارا جو نعتیہ مشاعرہ ہے اس میں ہمارے 2 طالب علم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا بھی ظاہر آپ سے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ عمران موجود ہیں، محمد عمران. جی ہمارے بی ایس ریگولر کے طالب علم ہیں اور ہمارے سی آر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. میں نے ان کو جو ہمارے پاس یہاں مشاعرہ کبھی جب بھی ہوا تو میں نے اس بچے کو بہت خوش و خرم پایا پڑھتے ہوئے. اور یہ اس نے ایک اور کام کیا کہ ایک مصرع اگر اردو کا ہے تو ایک سرائکی کا ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ صورتحال پہ وہ ہے اس کے لکھے ہوئے، بڑے خوبصورت ہیں نعت. لیکن ساتھ ہی آج ہم نے اس کو صرف آپ لوگوں کی جو نعت ہے، آپ لوگوں کی جو نعتیں ہیں ان کو ترنم کے ساتھ وہ پیش کریں گے یہ بچے ہمارے. دوسرے ہمارے ساتھ لیکچرار ہیں اردو کی پنجاب گروپ آف کالجز ملتان میں، ہماری طالب علم ہیں اور ایم فل اردو کی ہمارے ساتھ موجود ہیں انا مریم. اور انا مریم بھی آپ میں سے جو ہے نا نعت آپ دوستوں کی، یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ تھا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، ایک تو یہ ہے کہ ہم براہ راست آپ سے نعت سنیں. میں چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے طلباء ہیں اور جو ہمارے ظاہر ہے اس وقت ہمارے ناظرین ہیں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے اور جو اس کو دیکھے گا، سب سے پہلے میں ایک رسمی سا سوال نہیں، میں ایک دل سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ایک شاعر کو کہا کہ یار پروگرام ہے تو نعت لکھنی ہے. پھر میں نے اس کو ہفتے بعد فون کیا تو میں نے کہا جی نعت لکھی ہے، تو اس نے کہا سر وہ ابھی نہیں لکھی جا سکی، کیفیت کا نام ہے. مجھے اس کا جواب رائے صاحب بہت اچھا لگا. اس نے کہا جی ابھی تک وہ نہیں لکھی جا سکی کیونکہ وہ ایک کیفیت ہے، وہ آئی نہیں. تو آپ اشر حسن کامران، آپ نعت لکھتے بھی ہیں، نعت کے فن کے حوالے سے اور نعت میں جذبے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ بلوچ صاحب. سب سے پہلے تو میں آئی ایس پی کا انتہائی ممنون و مشکور کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ہمیں یہاں دعوت دی ہے. دیکھیے جہاں تک نعت کا تعلق ہے نا، اس کے تقاضے بہت اہم ہیں. نعت میں خاص طور سے جو سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ایسا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو پاک پروردگار خود قرآن پاک میں بارہا ایک لحاظ سے وہ نعت ہی کہہ رہا ہے. کہیں آپ کو مزمل کہتا ہے، کہیں آپ کو مدثر کہتا ہے، مختلف نام لیتا ہے پاک پروردگار اور ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک،
کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو قرآن پاک ہے تو قیامت تک کے لیے، لیکن وہ صحیفہ اس وقت مکمل ہو گیا، 23 برس اور کچھ پیریڈ میں وہ مکمل ہو گیا. اب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ورفان اللہ کا ذکرک یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کس طرح سے اس کو جو ہے آگے چلنا ہے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو نعت گوئی لوگ جو کرتے ہیں، جو شعراء کرام کو یہ وصف عطا کیا جاتا ہے، یہ عطا ہوتی ہے پاک پروردگار، شاعر خود نہیں کر سکتا. سر میں آپ کو ایسے بہت سے شعراء کرام دکھا سکتا ہوں جو معروف ہیں، نامور ہیں غزل اور نظم میں، لیکن آج تک ان سے نعت نہیں لکھی جا سکی. اس کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، اور میں تو چنیدہ لوگ سمجھتا ہوں ان کو جن سے نعت پاک پروردگار لکھواتا ہے. اور اس میں پھر آپ نے خاص طور کے اوپر احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو شرک تک لے جائے آپ کو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ شایان شان نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے. بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ہر شعر لکھنے میں، اور اس کو کہنے میں، اس کو مکمل کرنے میں. آپ کے پاس علم کا ایک خزانہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بعد علم بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کس ہستی کے لیے لکھ رہے ہیں. تو وہ جو لوگ نعت لکھتے ہیں میں تو ان کو چنیدہ سمجھتا ہوں. اور یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ یہ کیفیت کا نام ہے، ہر وقت آپ نعت نہیں لکھ سکتے. صحیح بات ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آمد ایسے نہیں ہو سکتی، آمد ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی کہ آپ سم ٹائمز ایسا ریڈیو پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سم ٹائمز آپ موضوع دے دیتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی نظم لکھ دے تو لکھی جاتی تھی، گھنٹے 2 گھنٹے میں بندہ لکھ لیتا. نعت پاک میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے باقاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے. اور میں بتاؤں جب بھی میں نعت لکھتا ہوں تو میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ خود ہی میری رہنمائی کرنا، مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس نے اتنا کام کروایا کہ میری کتاب آ گئی. اور بہت خوبصورت. بھائی صاحب آپ استاد ہیں، اور آپ نے جیسے میں نے بزم ادب کمپریہنسو اسکول کا ذکر کیا، اور آپ کی دعا سے آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی کا جو اسٹوڈیو اور ہمارا جو متحرک یہاں کا سٹاف ہے، زاہد صاحب موجود ہیں، طلحہ صاحب ہمارے جو اس پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم نذیر صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ مواقع فراہم کیے ہیں. خاص طور پہ یہاں کے جو انتظامیہ ہے، ڈاکٹر عاصم نذیر صاحب کا جیسے میں نے ذکر کیا، یا ڈاکٹر جو ہے ثاقب نذیر صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ بچوں کے لیے پورا ایک اسٹوڈیو اور ساؤتھ ٹوڈے بھی بنا ڈالا. آپ نے کمپریہنسو میں جس کا میں نے ذکر کیا، بطور معلم آپ نے نعت بچوں کو سکھائی، ترنم بھی، ان کا تعلم بھی، تعلیم بھی دی. میں تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے آپ کو یہ خیال آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز کرتا ہوں ایک ربائی سے کہ ہوگا جہاں بھی نام رسول خدا بلند، سبحان اللہ، ہوگا جہاں بھی نام رسول خدا بلند، بلند ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا، اور سرکار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام، سرکار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام، میرا بھی نام تابہ ابد زندہ کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت خوبصورت. ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں جناب ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو چیئرمین شعبہ اردو آئی ایس پی ہیں اور ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، اور یہاں بیٹھ کر اس قدر علمی، ادبی، سماجی کام کر رہے ہیں کہ اس پر فخر محسوس ہوتا ہے. اور یقیناً جس شعبے سے وہ وابستہ ہیں انہیں ایسا کرنا چاہیے، یہ وسیب کا حق ہے، اور وہ وسیب کا حق ادا کر رہے ہیں. میں اس پر انہیں جس قدر بھی خراج تحسین پیش کروں کم ہے. اور اس کے لیے اشرف حسن بھائی ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے ان کے لیے کہ جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. تو آئی ایس پی اسٹوڈیو میں آ کر بہت خوشی ہوئی، بہت شاندار اور اعلیٰ اہتمام. اور مجھے پھر آپ نے کمپریہنسو کا دور یاد کرا دیا. 1986 میں وہاں جوائننگ ہوئی،
اور پہلے ہی دن سے میں بزم ادب سے وابستہ ہوا. اس وقت سید مہدی حسن طارق رحمۃ اللہ علیہ اس میں حیات تھے، ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. اور چونکہ بزم ادب سے میری دلچسپی انجمن طلبہ اسلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور پھر اسے یقیناً عملی طور پر متعارف کرانے کا موقع بطور معلم گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں ملا، اور پھر اسی میں پھر انجمن اساتذہ پاکستان کا حوالہ بھی شامل ہو گیا. تو میری کلاس پورے اسکول میں واحد کلاس تھی جہاں ان بچوں کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا جنہیں بزم ادب سے دلچسپی ہوتی تھی، اور اس میں حسن قرات، نعت، اردو، تقاریر، ملی نغمات، قوالی اور ساری ایونٹس جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے تھے. بلکہ صبح اسمبلی میں جو بچے تلاوت، نعت، علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور اس کے بعد ترانہ پیش کرتے تھے، وہ بھی میری کلاس کے بچے ہوتے تھے جنہیں میں باقاعدہ تربیت کے بعد وہاں اسمبلی میں پیش کیا کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسکول میں علم کے ساتھ ساتھ جو ادب کی تربیت ہے یا عملی تربیت ہے وہ ساری زندگی کسی بھی طالب علم کے کام آتی ہے. اور اس میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں طلباء نے بتایا کہ آج ہم جس مقام پر ہیں، جہاں ہمیں لکھنا، بولنا، پڑھنا آتا ہے، یہ سب بزم ادب کے ان پروگراموں کا صدقہ ہے جو کمپریہنسو اسکول میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا. تربیت کا ایک اکیڈمی. بہت بہت خوبصورت. میں ایک شعر آپ کے ٹائٹل پہ ہے، کہتا ہوں نعت قلب کی تسکین کے لیے، اے کاش ہو حضور کو یہ شاعری قبول. رانا صاحب یہ آپ کی نعت کا شعر ہے. ماشاءاللہ کہتا ہوں نعت عنوان بھی بڑا زبردست، اور یہ آپ کا انتخاب ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھے کسی چیز سے مرحوم کر دیا میں نے اسے عنایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اپنے بتایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. اس میں ایک بات ساری باتیں بڑی شاندار ہیں، اور جس نے مجھے کچھ نہیں دیا میں نے اسے دیا. سبحان اللہ، بے شک. بہت اچھی بات ہے. رانا صاحب سنائیے ذرا، ابتدا کیجیے، نعت سنائیں ذرا. یہی نعت جو ہے، یہ نعت اس وقت موجود ہے آپ کے پاس؟ جی سر، میرے پاس موجود ہے. ارشاد. سب سے پہلے تو ڈاکٹر امتیاز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ISP کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بابرکت محفل میں ہمیں مدعو کیا. آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا نعت کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شاعر ہے جس کا قلم کے ساتھ تعلق ہے اسے نبی سے محبت ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ مسلم نہیں ہے، وہ نعت سے کرتا ہے. اور جو نعت ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے سر، وہ کب ادراک میں آیا، وہ کب ادراک سے نکلا. تو میں نعت کے حوالے سے جی ارشاد. اصل میں یہ بات درست ہے رانا صاحب کی. جب تک رانا صاحب نعت وہ کرتے ہیں کہ میں حیران ہوا سر کہ یہاں کے جو صوفیاء کا تذکرہ میں پڑھ رہا تھا، اور اس میں مولود شریف، مولود شریف سر. اچھا یہاں کئی اس کی صورتیں بھی، اچھا اس کے نام بھی، اچھا اسی طرح سے دیکھا کئی جیسے ہندو شاعر ہیں سر، سکھ شاعر ہیں، اور یہاں سب کنٹیننٹ میں کئی عقائد اور کئی، لیکن حضور سے محبت کا معاملہ مشترک ہے. ایسے ہی نعت گو شاعر کافی ہیں. میں اس بات پہ جو ہے نا، ہندوؤں نے لکھی نعت، بہت سے ہندو مشہور ہیں نعت کے حوالے سے. نعت کے حوالے سکھ ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے پاک پروردگار یہ کام کرواتا ہے، پھر خود اس کی مدد بھی کرتا ہے. بارہا میں نے ایسے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. ارشاد. جی سر، کہ اس کو نہیں ہے دہر کی آسودگی قبول، اس کو نہیں ہے دہر کی آسودگی قبول، سرکار کی ہو جس کو فقط بندگی قبول. سرکار کہتا ہوں نعت قلب کی تسکین کے لیے، کہتا ہوں نعت قلب کی تسکین کے لیے، اے کاش ہو حضور کو یہ شاعری قبول، اے کاش ہو حضور کو یہ شاعری قبول، جس میں ابھر رہی ہو محمد کی ذات پاک، جس میں ابھر رہی ہو محمد کی ذات پاک، کرتی ہے کائنات وہی روشنی قبول، کرتی ہے کائنات وہی روشنی قبول. کہ راجہ صاحب شعر دیکھیے گا کہ تازہ رہے ہمیش خیال رسول پاک، تازہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تازہ رہے ہمیش
خیال رسول خیال پاک رسول پاک، مجھ کو نہیں ہے اور کوئی آگہی قبول، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مجھ کو نہیں ہے اور سبحان کوئی اللہ، آگہی قبول، سبحان اللہ، مامون میرے دل میں محمد کی یاد ہے، میرے میرے دل دل میں میں محمد کی یاد یاد ہے، ہے، اس یاد سے ہے میری دعا ہر گھڑی قبول، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نعت قلب کی تسکین کے لیے، آہا، اے کاش و حضور کو یہ شاعری قبول۔ سر میں اس نعت کے بارے میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے۔ جی، جب میں سر یہ انتخاب کر رہا تھا نا نعت کا، تو آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ایک انتخاب کر رہا ہوں، میں اس کو کیسے چھاپوں گا، کیا معاملات ہوں گے۔ یہ ایک میں نے ارادہ کیا، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہاں سے پیسے آئے، کیسے ہوئے اور کب چھپ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ میرا ماننا ہے، یہ جو رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ ہے نا سر، اللہ تعالیٰ اس میں ہر بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے اس کے مطابق۔ یہ اتنا نیک مہینہ ہے، اس میں کوئی شک، سبحان اللہ اس سبحان. میں کوئی شک نہیں۔ دوستو، ہمارے ساتھ مامون طاہر رانا نے وہ واردات بھی شیئر کی کہ جس سے یہ مجموعہ بڑی وجہ بات. بھی بتے۔ ہاں ہمارے ساتھ شاعر راجہ کوثر سعیدی صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت تصویر بھی یہاں اپنی لگائی ہے۔ راجہ صاحب کی یہ مجموعہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس لیے میں نے جو ہے اس کو سامنے بھی کیا ہے، انا آتینا کل کوثر۔ اچھا راجہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے نام رکھا، نسبت بھی خوبصورت رکھی، تو نعت عطا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر. نعت کے بارے میں جناب اشر حسن کامران اور مامون طاہر رانا نے ماشاءاللہ اپنے جذبات بیان کیے، انہی جذبات کو صرف 2 اشعار میں جو مختلف آپ کے ہیں ارشاد۔ کہ کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، آہا، کیا فکر کی کی جولانی کیا عرض عرض ہنرمندی، ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی، ارے واہ کیا توصیف پیمبر ہے ماشاءاللہ. توفیق خداوندی، خدا بندی، اور قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید، قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید، کشید۔ رقم جو مدحت سرکار کر رہا ہوں میں، واہ واہ، ارے واہ، سبحان اللہ، رقم جو مدحت سرکار کر رہا ہوں، سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ، طلب اور رسد کا معاملہ ہے۔ واہ، جس خوبصورت، قدر طلب ہوگی اسی قدر رسد مل جائے گی، کیا مقام کہنے، پہنچے بہت گی اچھا اور خوب لفظ. پہنچے گی۔ بہت خوب۔ اور ماہانہ جو نعتیہ مشاعروں کا سلسلہ ہے الحمدللہ وہ جاری ہے اچھا، آپ کی دعاؤں سے دارالسلام بلڈنگ میں، تو الحمدللہ وہ سارا سلسلہ بھی نعت بھی عطا جی کریں آج کے ہمارے اس مشاعرے جی کے میں لیے۔ چیدہ چیدہ اشعار پیش جی، کرتا ہوں جی، جی، انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ پہلا شعر دیکھیے گا کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کی در کی گدائی پہ ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ. واہ کیا کہنے کیا کہنے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے، اور ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے. مقرر، خوبصورت، بہت اچھا۔ نعت کہتا ہوں تو ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ۔ اور میرے دامن میں فقر بو زرو عشق بلالی ہے، واہ کیا میرے دامن میں فقر بو زرو عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. میرے دامن میں فقر بو زرو عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ عالی ہے، واہ۔ اور حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، اور حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا، کیا کہنے، کیا کہنے، حضرت حسان کی نسبت نسبت سے پہچانا گیا۔ اور میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا، میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا کہ جس نے اس میں محمد کہیں لکھا ہوگا۔ بھئی کیا کہنے، کیا کہنے. بہت اچھے، میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا بہت اچھی، کہ جس نے اس میں محمد کہیں لکھا ہوگا۔ اور امتیاز بھائی چھوٹا سا شعر کہ نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، واہ، نعت معراج بشر ہے صاحب، واہ، نعت معراج بشر ہے۔ معراج بشر ہے صاحب۔ اور 2 شعر جو عمرے کی ادائیگی کے دوران عطا ہوئے تھے وہ دیکھیے گا کہ ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں،
ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں، اور آج ہی تو بڑا ہوا ہوں میں۔ ارے واہ 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 واہ، آج ہی تو بڑا ہوا ہوں میں، کیا کہنے۔ ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں، دلی کیفیت، آج ہی تو بڑا ہوا بڑا ہوں میں۔ ہوا ہوں بہت۔ اور یہ اس سلسلے کی آخری حاضری کے میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، اور مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، مریض عشق تو اپنے اپنے طبیب تک پہنچا، اپنے طبیب تک پہنچا۔ کیا کہنے۔ بہت خوب۔ بہت خوب دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں اوج ثریا نعتیہ مجموعہ اشر حسن کامران، اور ہمارے ایسے دوست کے جو نہ تو ریڈیو کے لیے، نہ ٹی وی کے لیے، نہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے لیے نئے ہیں، نہ ان کا نام نیا ہے، نہ ان کا کام نیا ہے۔ ایک ایسا شاعر کہ جس نے پنجابی، اردو اور میرے خیال سرائکی بھی، تو ہر زبان میں لکھا، یہاں کے لوکل زبانوں کو بھی، اور بہت اچھا لکھا۔ نعتیہ مجموعہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سب دوست کئی کتابوں کے لکھنے والے ہیں، اور اگر میں سب کا ذکر لے کے بیٹھوں گا تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اور پروگرام طویل ہو جائے گا، چونکہ یہ ہمارے تینوں دوست ناظرین ایک انجمن ہے، ایک ادارہ ہے اپنے اندر، اور یہ ایسا انتخاب ہے ہمارے پاس جو یہ گلدستہ آج تشریف رکھتا ہے۔ یہ تینوں ہمارے دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور آج کے نعتیہ مشاعرے کے یہ جو چاند ستارے، یہ جو کہکشاں اس وقت بنی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، آئی ایس پی اسٹوڈیو کی جو انتظامیہ ہے، اور آئی ایس پی اسٹوڈیو کے ہمارے یہ جو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا پروگرام جو شعبہ اردو کا کیا تھا یہاں، وہ نعتیہ مشاعرہ کیا تھا، اور آج ماہ سیام میں پھر بھی وہ ایک نسبت۔ اشر حسن، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اتنی بھی تکلفی ہے کہ میں کامران بعض کا چھوڑ دیتا ہوں، اور لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں کہ آپ پورا نام نہیں لیتے، تو اشر حسن کامران کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور آپ ماشاءاللہ نعت کے ایک ایسے شاعر ہیں کہ جس نے ایک جگہ نعت میں الگ سے بنائی ہے۔ عطا ہو کوئی نعت عطا کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا بلوچ صاحب۔ یہ کتاب اگر آپ مجھے عنایت کریں تو اسی میں سے میں آپ کو کوئی چیز پیش کروں گا۔ جی ارشاد۔ آج کے حوالے سے بھی ہے، آج کے جو ہمارے عصری تقاضے ہیں اور جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میرے سامنے ایک نعت پاک آ گئی ہے ارشاد۔ کہ نظروں کو جھکائے ہیں شرمسار پڑے ہیں، نظروں کو نظروں کو جھکائے ہیں شرمسار پڑے ہیں، بس آپ کی رحمت کے طلبگار پڑے ہیں، بس آپ کی رحمت کے طلبگار پڑے ہیں، ایک نظر کرم کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نظر کرم کیجئے سرکار مدینہ، سب امتی بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ حسب حال، بہت شکریہ۔ ایک نظر کرم کیجئے سرکار مدینہ، سب امتی بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ اور شعر سنیے کہ امت کے لیے جاگنے والے میرے آقا، سبحان اللہ صاحب، امت کے لیے جاگنے والے میرے آقا، پھر دیکھیے کس حال میں نادار پڑے ہیں، پھر دیکھیے کس حال میں مامون، امت کے لیے جاگنے والے میرے آقا، پھر دیکھیے کس حال میں نادار پڑے ہیں، اور اے شافع محشر ابھی کر دیجئے شفاعت، اے شافع محشر ابھی کر دیجئے شفاعت، محشر ہے بپا امتی لاچار پڑے ہیں، اے شافع محشر ابھی کر دیجئے شفاعت، محشر ہے بپا امتی لاچار پڑے ہیں، اور اشہر کی تو بس آپ سے امید ہے باقی، اشہر کی تو بس آپ سے امید ہے باقی، ہتھیار سبھی وقت کے زنگار پڑے ہیں، اشہر کی تو بس آپ سے امید ہے باقی، ہتھیار سبھی وقت کے زنگار پڑے ہیں، نظروں کو جھکائے ہیں شرمسار پڑے ہیں، بس آپ کی رحمت کے طلبگار پڑے ہیں۔ بہت کیا اچھا، میں بہت اشر حسن کامران، علامہ اقبال کی ایک نظم میں پڑھ رہا تھا، وہ آخر میں نا وہ ان کا تھا، وہ تضمین کرتے ہیں، آپ نے دیکھا تو یہ جگہ تھا کہ
اخلاص عمل مانگنے آگانے کہن سے. ہاں 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 بڑا میں نا اب یہ وہی چیز آپ کا اسی طرف اشارہ, بڑی خوبصورت اور حسب حال نعت ہے. حسب حال بالکل آج جو کے ہمارا ہاں جو آج اس وقت جو مسلمانان عالم جو ہے ہاں پورا عالم اسلام جو ہے پریشان ہے, تو اس میں خصوصی طور کے اوپر عرض کیا ہے میں نے پیارے سرکار سے کہ آپ شافع محشر تو ہیں ہی ہیں, ابھی شفاعت کر دیجیے, سبحان اللہ. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور مسلمانان عالم خاص طور پر فلسطین کے جو ہمارے بھائی بہن اور ہمارے جو بچے ہیں جو بزرگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ظلم و ستم ہو جو ستم ہو رہا ہے, جس طرح سے ان کو بھوک اور ننگ جو افلاس ان کے اوپر طاری کر دی گئی, جو ان کے اوپر لمحہ لمحہ بڑھتی ہوئی موت کو مزید قریب کر دیا جاتا ہے, اس عالم میں کہتا ہوں کہ آپ ہی میرے پیارے سرکار آپ ہی شفاعت کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان مسلمان کی خصوصی مدد کچھ نجات ملے, کچھ مدد. نجات ظاہر ملے. ہے ہمارے ساتھ آپ کا جو خاص طور سے راجہ کوثر سیری صاحب جو لکھت کا جو پڑھت کا تعلق ہے اور طلباء کی ایک کثیر تعداد جس کا میں نے ذکر کیا, اور اب آپ کا ہمارے ساتھ بھی یہ جاری رہے گا ادبی تعاون آپ حضرات اور آپ احباب کا بھی. میں ایک بات آپ سے مجھے بڑا اچھا لگا, کچھ حدیثوں کا نا ویسے تو ساری حدیثیں سر, لیکن یہ جو چین کی طرف سارے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, یہ میں نے حدیث کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چین بھی جاؤ اگر پڑھنا ہے, دیکھیں علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اب آپ دیکھیے راج صاحب کہ ایسی یونیورسٹیاں چائنا میں بن چکی ہیں, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, دیگر علوم کی, کہ سر پوری دنیا وہاں کھینچی چلی آتی ہے. تو دیکھیں حدیث نے پہلے ایک آپ کے سامنے کتنا وزڈم ہے, وزڈم تو با کمال ہے. پیارے میری سرکار نے ایسی ایسی باتیں بتا دیں کہ جو اس وقت شائبہ بھی نہیں تھا, انسان اس وقت وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی ساری کمائی اپنے مکانوں پہ لگا دیا کریں گے. تو صحابہ کرام جو تھے بہت سادہ سے لوگ تھے, وہ حیران تھے. انہوں نے کہا جی کیا سرکار وہ پیسوں کے دیواریں بنانا شروع کر دیں گے؟ تو مطلب اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان مکانوں کی تعمیر میں خاص طور سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری زندگی بھر کا جو ہے اثاثہ انسان جمع پونجی اسی کے اوپر لگا دیتا ہے, اسی پہ لگا. حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہاں رہنا کتنا عرصہ ہے, پل کی خبر نہیں, پل کی خبر نہیں ہے, سامان 100 برس کا تو بنا پل پڑا کی ہے. خبر نہیں. اس میں ایسے دیکھیں نا اسی حدیث مبارکہ کو اگر آپ اس منظر میں دیکھیے کہ بھئی چین تک جانا پڑے, لیکن اس سے مراد اس زمانے میں یہ تھا کہ بھئی چاہے جتنا بھی دور دراز کا سفر ہے وہ آپ کریں, لیکن جو بات آپ نے اب ریلیٹ کی کہ اس زمانے میں چین کا لفظ استعمال ہونا یہ بڑی بات ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وژن کی بات ہے. جی اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک آپ دیکھیں کہ وہ پہلے فرما رہے تھے. اچھا آخری خطبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع والا, اس میں آپ نے کہا کہ مجھے ایک بات بڑی پسند آئی سر, اس میں بہت سارا پسند ہے, لیکن اس میں ایک بات تھی کہ جو سن رہا ہے وہ تو سن رہا ہے, یہ میری باتیں دوسروں تک بھی پہنچا دو. اور آج کل جو انسانیت کا درس یہ یورپ والے دیتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ حکم تھا کہ بوڑھوں کا خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں, جو ہری بھری فصلیں ہیں انہیں مت لتاڑ دینا, اجاڑ دینا. مجھے دیکھیں اس کو دیکھیں رائے صاحب کیسا ایک جو ہے نا بین الاقوامی, اور کتنا سال پہلے یہ جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے چارٹر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے طے کر دیا تھا, اور بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. اللہ سبحان اللہ سبحان. جی رائے صاحب کچھ شعر اور عطا. میں ایک ربائی حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اچھا اس کا منظوم ترجمہ ہوا, جی کرم نوازی ہوئی, جی وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا. تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا, بخش دینا روز محشر سب خطائیں کبریا. تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا, بخش دینا روز محشر سب خطائیں کبریا. اور گر حساب آخرت ٹھہرے میرا بھی ناگزیر, گر حساب آخرت ٹھہرے میرا بھی ناگزیر, رکھنا پوشیدہ نگاہ مصطفیٰ سے اے خدا. بہت خوب دوستو, ایک وقفہ ہے اور اس وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں جہان ادب، اور جہان ادب میں آج ہمارا پروگرام ہے نعتیہ مشاعرہ، جسے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں امتیاز بلوچ۔